حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حج کیا تو اس سال اتفاق سے بہت زیادہ لوگ حج پہ موجود تھے، کچھ موسم بھی اچھا تھا تو لوگ بڑی کثیر تعداد میں حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو حج سے فارغ ہوئے تو میں نے ہاتف غیبی سے سرگوشی کی، اے اللہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے؟ کیا سارے لوگوں کا حج قبول ہو گیا؟ تو میں سویا تو مجھے جواب ملا کہ اے مالک بن دینار، لاکھوں لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے۔ وہ مالک بے نیاز ہے، رب کی ذات بہت بے نیاز ہے، وہ چاہے تو گھر بیٹھے حج کا ثواب عطا فرما دے، اور اس کا فرمان عالی شان ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنی ماں یا باپ یا دونوں میں سے ایک محبت سے، پیار سے، شفقت سے ان کا چہرہ دیکھ لو تو مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ دن میں جتنی بار دیکھو گے اتنی بار مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مالک بن دینار، اللہ تیرے رب نے لاکھوں کا حج قبول کر لیا ہے سوائے ایک آدمی کے۔ محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں کیا، باقی سب کا حج اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں جب صبح اٹھا تو میں خراسان بلخ کے علاقے لوگ جہاں پہ انہوں نے خیمہ زن تھے، میں نے ادھر کا رخ کیا تو میں نے ان کو جا کے ڈھونڈ لیا، بلخ کے خیموں میں پہنچ گیا تو میں نے کہا محمد بن ہارون بلخی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا کام ہمارے ساتھ کیا کام ہے، وہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت متقی اور پرہیزگار ہے، تو وہ تو اکیلے رہتے ہیں، وہ لوگوں میں نہیں رہتے۔ تو میں نے کہا کہاں ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ اس پہاڑ کے پیچھے ان کا خیمہ ہے، وہ اکیلے رہتے ہیں، اکیلا خیمہ ہوگا، وہاں پہ وہ رہتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، پوری رات وہ نوافل میں گزار دیتے ہیں، تو 24 حج کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کی باتیں سنی تو میں حیران ہو گیا کہ مجھے کچھ بتایا گیا، لوگوں کی شہادت اس کے بارے میں کچھ اور ہے۔ تو میں وہاں سے نکلا، اس طرف چلا گیا جس طرف لوگوں نے نشاندہی کی تھی۔ میں نے دور سے دیکھا تو ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اور میں اس کے قریب گیا تو دیکھا تو محمد بن ہارون بلخی مصلی بچھائے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے پوچھا محمد بن ہارون بلخی ہو؟ اس نے کہا جی، آپ مالک بن دینار ہیں؟ وہ کہنے لگے، مالک بن دینار کہتے ہیں میں حیران پریشان ہو گیا کہ اس سے پہلے تو ہماری کہیں ملاقات ہوئی نہیں تھی، میں تو لوگوں سے پوچھ کے آیا ہوں کہ محمد بن ہارون بلخی کا خیمہ کہاں ہے، اس لیے میں تو جانتا ہوں، یہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں مالک بن دینار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا بس ویسے میں یہاں سے گزر رہا تھا، تو میں نے کہا چلو ملاقات کرتے چلیں۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں، جس کام کے لیے آئے ہو وہ بتاؤ، جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ بتا دو۔ تو میں نے کہا نہیں، میں تو ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں تم مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا، تمہیں خواب آئی ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کی بات کو پھر جھٹلایا نہیں، میں نے کہا ہاں مجھے خواب آئی ہے، میں اسی لیے آیا ہوں۔ تو آخر بات کیا ہے؟ سب کا حج قبول ہو گیا، صرف تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا بس اس بات کو رہنے دو، آپ جاؤ جا کے اپنا کام کرو۔ تو وہ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں، آپ بتاؤ۔ تو اس نے محمد بن ہارون بلخی نے کہا اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو میں نے کہا نہیں آپ بتاؤ تو صحیح نا، آخر بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں وہ بد نصیب ہوں، وہ بدبخت ہوں جو ماں کا نافرمان ہوں۔ مالک بن دینار، میں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی ہے،
اللہ نے مجھے بڑی دولت دی تھی، میرے پاس بڑی جائیداد تھی، بڑی زمینیں تھیں، بڑے جانور تھے، بڑے باغات تھے، بہت کچھ مجھے میرے رب نے عطا کیا تھا۔ میں عیاشی میں پڑ گیا، میں نے وہاں خرچ کرنا شروع کر دیا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک شام عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے، رمضان کا مہینہ تھا، میں شراب کے نشے میں شراب کے نشے میں چور چور اپنے گھر آیا۔ ماں سامنے تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی گھر پہ، تو میں نے کہا ماں کھانا دو، بھوک بڑی لگی ہے۔ تو میری ماں نے مجھے کہا کہ کچھ شرم کرو، رمضان کا مہینہ ہے، اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے ان کا تو خیال کر لو۔ کہنے لگے میری اماں بڑی عبادت گزار تھی، بڑی نیک تھی، کبھی انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا تھا، پوری رات وہ نوافل ادا کیا کرتی تھی۔ تو جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور ساتھ ہی دھکا بھی دیا۔ وہ دھکا ایسا لگا کہ میری ماں تندور میں جا کے رہی، تندور گرم تھا، وہ مر گئی، جل گئی۔ مجھے لوگوں نے کمرے میں بند کر دیا، راتوں رات میری ماں کا دفن کفن ہو گیا، نماز جنازہ بھی ادا ہوگی۔ دوسرے دن ظہر کے وقت مجھے ہوش آیا، تو میں باہر نکلا تو دیکھا تو میری بیوی صندوق سے، پیٹیوں سے کچھ کپڑے نکال کے کچھ گٹھڑی تیار کر رہی تھی۔ میں نے کہا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں اپنے میکے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے ماں کے قاتل کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ میں نے کہا ماں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تم نے قتل کر دیا ہے اس کو، شام کو جلا دیا ہے، تندور میں گرا کے جلا دیا ہے۔ کہا کہاں ہے میری ماں؟ انہوں نے کہا تمہاری ماں نے وصیت کی تھی میرے بیٹے کو میرا منہ نہ دکھانا اور نماز جنازہ میں بھی وہ شامل نہ ہو۔ راتوں رات لوگوں نے اس کو دفن بھی کر دیا ہے۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں بس یہ سننا تھا کہ میں نے وہ ہاتھ جس سے میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا، کلہاڑا لے کے میں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ میں نے ساری جائیداد لوگوں میں تقسیم کر دی، سارے جانور خیرات کر دیے، سارے باغات خیرات کر دیے۔ 24 حج کر چکا ہوں، اور ہر سال جب حج سے فارغ ہوتے ہیں طواف وداع کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں سارے، میں بھی تیاری کر رہا ہوتا ہوں، تو کوئی اللہ کا ولی آپ کی طرح آ کے مجھے یہ خبر دے جاتا ہے کہ سب کا حج اللہ نے قبول کر لیا ہے، محمد بن ہارون بلخی تمہارا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں یہ 24 سال سے یہی خبر سنتا آ رہا ہوں، مگر میں نے حج کرنا نہیں چھوڑا۔ میں اب عبادت میں مصروف رہتا ہوں، میرا سب کچھ اجڑ گیا ہے، میری دنیا اجڑ گئی ہے، میری بیوی بھی نہیں رہی، میری ماں بھی نہیں رہی، میں تنہا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں، اور سال کے بعد یہ خبر بھی سن لیتا ہوں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے بھی غصہ آ گیا اس کی بات سن کے، میں نے بھی اس کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا اور میں وہاں سے چلا آیا، مجھے بھی اس سے نفرت ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں آیا، سویا، تو رات کو میری قسمت جاگ اٹھی، میرے مقدر کھل گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مالک بن دینار میرے امتی کو مایوس کر دیا ہے، اس کا دل توڑ دیا ہے، وہ تو پہلے ہی مایوس تھا، آپ نے اور اس کو مایوس کر دیا ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہے ہی اسی قابل تھا، اس نے جرم ہی ایسا کیا تھا، وہ تو پکا جہنمی ہے، اسے تو معافی مل ہی نہیں سکتی۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مالک بن دینار ایسی بات نہیں ہے، اسی ماں کے صدقے اسے جنت بھی مل جائے گی، اسی ماں کے صدقے اس کو معافی بھی مل جائے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا جب اللہ کے حضور پیش ہوگا نا وہ، تو اس کا نامہ اعمال کھلے گا،
تو اس کی ماں بھی آئے گی، وہ مقدمہ پیش کرے گی اللہ کے حضور، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کا جواب دو، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا اسے اٹھا کے جہنم میں لے جاؤ۔ اسے جب زنجیروں سے جکڑا جائے گا اور پھر فرشتے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے تو وہ پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، پھر فرشتے اس کو کھینچ کے لے جائیں گے، وہ پھر پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا اور کہے گا ماں، دنیا میں جب بھی مجھے کوئی درد ہوتا تھا، جب بھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی، میری زبان سے اماں نکلتا تھا، اماں، ہر لمحے ہر پریشانی پہ آپ کا نام زبان پر آتا تھا۔ آج مجھے یہ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، مجھے یہ جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ اماں، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، مجھے وہاں پہ جلایا جائے گا۔ تو وہ پلٹ کر جب اپنی ماں کی طرف دیکھے گا نا، تو پھر ماں کہے گی اللہ اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، اس نے جو میرے ساتھ زیادتی کی میں نے سب کچھ معاف کر دیا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ رب کریم اس کو معاف کر دے گا، اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو میرے دوستوں، آخری گزارش میں نے آپ سے یہ بھی کرنی ہے کہ میں نے یہ جو دعوت فکر و عمل کا سلسلہ شروع کیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ آگے سے آگے جائے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس میں میرا ساتھ دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، آگے سے آگے پہنچا دیں۔ یہ دعوت کا کام اس طرح ہوتا ہے جیسے دیے سے دیا جلایا جاتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اس دعوت کو، اس فکر کو، اس علم کو آگے سے آگے بڑھانا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا اپنا چینل ہے، ہم نے سب نے مل کر اس کو آگے پھیلانا ہے تاکہ ہماری آواز آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔